کربلا میں لوگوں کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کا مقابلہ کروایا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسے ہیں، سیدہ فاطمہ کے صاحبزادے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کے صاحبزادے ہیں، سیدنا حسن اور حسین جنتیوں کے سردار ہیں، جنت میں جانا بھی یقینی، سرداری بھی یقینی، لہذا وہ صحابی رسول ہیں۔ ہم ایسی ہر روایت کو رد کر دیں گے جس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت مجروح ہوتی ہے۔ ان کے مقابلے میں یزید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیدا ہوا، صحابی رسول نہیں ہے، البتہ صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہیں، امت کے خالو بھی ہیں، لہذا کوئی تاریخی روایت اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت کو مجروح کرے گی، ہم اس تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں ڈالیں گے۔ جہاں تک یزید کا تعلق ہے، تاریخ اگر یزید کی تعریف کرتی ہے ہمیں کوئی غرض نہیں، تاریخ اگر یزید کو لچا بندہ ثابت کرتی ہے ہمیں کوئی غرض نہیں، تاریخ اگر اس کو کافر ثابت کرتی ہے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ ہمارے اکابر کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یزید فاسق اور فاجر تھا۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور قریب کے بزرگوں میں مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان میرے مشائخ نے یزید کو پلید لکھا ہے، ناپاک لکھا ہے، لہذا ہمیں یزید سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی یزید کو کافر کہتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے فسق پر تو متفق ہیں، لیکن کفر کے بارے میں کہتے ہیں اس پر خاموشی اختیار کی جائے، وہ اللہ کے حوالے ہے، اس لیے کہ تمام تر جرموں کے باوجود وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا تھا، لہذا فاسق اور فاجر ہونے پر امت متفق ہے، کافر ہونے پر متفق نہیں ہے، ان کے نیک ہونے پر متفق نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں کربلا کی بات کی طرف۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر مسلمانوں کے دو حصے ہو گئے تھے، دو طبقے ہو گئے۔ ایک حصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اور ایک حصہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی جگہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے اور ان کی خلافت منہاج النبوہ تھی، خلافت راشدہ تھی۔ 6 مہینے قیادت کرنے کے بعد انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صلح کر کے بیعت کر کے سارے مسلمانوں کو ایک کر دیا۔ میں مختصر بات کرتا ہوں، سارے مسلمان ایک ہو گئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 66 لاکھ مربع میل مسلمانوں کے زیر تسلط تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 49 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ 60 ہجری میں یزید آیا ہے۔ یزید کا فیصلہ حکمران بننے کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔
کیوں کیا تھا؟ مجبوری یہ تھی، اگرچہ یزید کے مقابلے میں حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر بڑے حضرات موجود تھے، یزید ان کے پائے کا آدمی نہیں تھا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات تھی کہ اگر ان بزرگوں میں سے کسی کو امیر بنائے، اگرچہ وہ اہل ہیں، لیکن امت کا یہ طبقہ جو حکومت میں ہے، برسر اقتدار ہے، یہ ان کو تسلیم نہیں کریں گے، امت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ میں اس کو عرض کروں گا، اور اگر یزید کو سربراہ بنا دیا جائے، قیادت کا اہل وہ ہے، تقوی پرہیزگاری میں تھوڑا سا کچا اور نکما ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سدھر جائے گا اور امت دو حصوں میں تقسیم ہونے سے بچ جائے گی، اور جو بڑے حضرات ہیں وہ اپنے اللہ توبہ میں لگے رہیں گے، کم از کم مسلمان دو حصوں میں تقسیم نہیں ہو۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا طے کر دیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے، اور دعاؤں میں، نصیحتوں میں دعا تو یہ مانگتے تھے، اے اللہ اگر میں نے بیٹے کی محبت میں مجبور ہو کے یہ فیصلہ کیا ہے، مجھے معاف فرما، میں نے بیٹے کی محبت میں فیصلہ نہیں کیا، اور اگر یہ یزید صحیح حکمرانی کرے تو اے اللہ اس کی مدد کرنا، اگر یہ بھٹک جائے اے اللہ اس کو ختم کر دینا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے تھے، اور ساتھ ہی یزید کو یہ کہا کرتے تھے، چونکہ ہماری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی رہی ہے، حضرت حسن کے ساتھ بھی لڑائی ہوئی ہے، بعد میں صلح ہو گئی تھی، کوفہ اور عراق والے ہو سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی حمایت کر کے تیرے مقابلے میں آ جائیں، کوشش کرنا کہ ٹل جانا، اس لیے کہ حضرت حسین حضور کے بیٹے ہیں، فضیلت والا گھرانہ ہے، ان سے بچنے کی کوشش کرنا، ان سے الجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ بعد میں یزید کا فسق و فجور ظاہر ہوا، اب صحابہ کے سامنے دو باتیں تھیں، یزید کے مقابلے میں نکلیں یا نہ نکلیں، یزید کے مقابلے میں نکلیں یا نہ نکلیں۔ آج کے اعتبار سے آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، زبان سے ذرا بولتے رہنا۔ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، اس کی حکمرانی کا حق ان لیڈروں کو ہے یا علماء کو ہے؟ اب اس کی دو ہی شکلیں ہیں، یا تو عوام علماء کا ساتھ دیں، یا علماء عوام کو ساتھ ملا کے ان کے مقابلے میں لڑیں۔ عوام ساتھ دیتی نہیں، علماء اگر ان مسلمان حکمرانوں کے ساتھ لڑیں جو فاسق فاجر ہیں، نتیجہ سوائے انتشار کے کچھ نہیں ہوگا۔ پنڈی داس کی قیادت کے اہل، یہ جو پنڈی داس کے چودھری ہیں، یہ ہیں یا علماء کرام ہیں؟ بولو یار، علماء کرام ہیں۔ اس کی دو ہی شکلیں ہیں، یا تو عوام علماء کرام کو منتخب کر لے، یا علماء عوام کو ساتھ ملا کے ان کے ساتھ لڑ کے ان سے پنڈی داس چھین لے۔ اگر ان کو عوام کو ساتھ ملا کے ان سے چھینے تو آدھے مسلمان اس طرف ہو جائیں گے، آدھے مسلمانوں کی طرف ہو جائیں گے، جو امن چل رہا ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یزید کے مقابلے میں نکل رہے تھے، تو اس کے بارے میں 3 موقف ہیں مسلمانوں میں، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں اور ان کا نکلنا ٹھیک ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ باقی صحابہ نے حضرت حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا جب حضرت حسین حق پر تھے؟ سوال کو سمجھنا بھائی، اگر حضرت حسین حق پر تھے اور ان کا نکلنا صحیح تھا، یہ مودودی صاحب کا کہنا بھی ہے، یہ شیعہ کا کہنا بھی ہے، تو سوال یہ ہوگا کہ باقی مسلمان حضرت حسین کے ساتھ کیوں نہیں نکلے؟ انہوں نے حق کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ صحابہ نے حق کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو یہ بات اگر تسلیم کرتے ہیں تو صحابہ کا ناحق ہونا، گمراہ ہونا، غلط ہونا ثابت ہوتا ہے، جو ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ اگر ہم کہیں وہ صحابہ جو یزید کے مقابلے میں نہیں نکلے وہ حق پر تھے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضرت حسین غلط تھے، حضرت حسین کے ساتھ جو نکلے تھے وہ بھی غلط تھے۔ ہم یہ بھی ماننے کو تیار نہیں، ہم یہ بھی ماننے کو تیار نہیں کہ حضرت حسین کا نکلنا صحیح تھا، حضرت حسین حق پر تھے، تو ان کو غلط ماننا پڑے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ صحابہ حق پر تھے، یزید اچھا تھا، یزید اچھا حکمران تھا، حضرت حسین غلطی کر رہے تھے، ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں، دونوں باتیں غلط۔ اب کہوں بھائی یزید غلط تھا، حضرت حسین بھی حق پر تھے، حضرات صحابہ بھی حق پر تھے، مسئلہ حق اور باطل کا نہیں تھا، حضرت حسین اور حضرت حسین کے ساتھی اور دوسرے صحابہ اس چیز پر متفق تھے کہ یزید غلطی کر رہا ہے، فاسق اور فاجر حکمران ہے، دونوں متفق تھے اور سارے یہ حق پر تھے، یزید کو غلط سمجھتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ یزید کے مقابلے کرنے کے لیے نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ آپ سارے متفق ہیں کہ قیادت کس کے پاس ہونی چاہیے؟ علماء کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ سارے مسلمان متفق ہیں ان لٹیرے چودھریوں کے پاس قیادت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ان سے لڑ کے قیادت چھیننی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس میں دو رائے ہو جائیں گی۔ بعض کہیں گے ان کا مقابلہ کر کے چھیننا چاہیے، اور بعض کہیں گے نہیں چھیننا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس پوری طاقت موجود نہیں۔ ایک چیز لیتے لیتے بڑا انتشار ہو جائے گا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بھائی؟ وہ بولو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے والوں نے 12,000 خط لکھے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ ایک 20 خط لکھ رہا ہے، ایک 20 نہیں، بلکہ 20 ایک خط لکھ رہے تھے۔ جب 12,000 خط لکھے گئے، ادھر یزید حکمران بن گیا، عراق میں کوفہ والوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو امیر ماننا چاہتے ہیں، اور 12,000 کے قریب خط لکھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان 12,000 کے ساتھ کوئی 18,000 پیچھے اور بھی ہوں گے، تو اتنے لوگ جب میرے پر متفق ہیں تو مجھے وہ طاقت حاصل ہو چکی ہے کہ میں یزید سے بغور بازو حکمرانی چھین لوں، اور مسلمانوں کا حکمران ایک متقی پرہیزگار ہونا چاہیے۔